وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. مفتی صاحب نے بھی اس ادارے کو قائم کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد آپ کے سامنے ظاہر کر دیا. مفتی صاحب میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو اس بیابان جنگل کے اندر چھوڑا تھا، جس کو قرآن نے اس طرح سے ظاہر فرمایا: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وادی غیر ذی زرع. ابھی مولانا بھی بتلا رہے تھے کہ چوپاٹی جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. مولانا کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. آپ سب کے جاگنے کی ضرورت ہے. وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے. صبح شام آپ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس مدرسے کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو لگاتے رہیں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے، اور جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ سب کچھ اس ادارے پر آپ قربان کریں. یہ آپ کی لازمی ذمہ داری ہے. تب آ کر یہ ادارہ قائم ہوگا، اور اس ادارے کے بقا کے لیے یہ چیز بہت ہی ضروری ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے نام بھی بہت اچھا رکھا، صدیقیہ. انشاءاللہ یہاں سے سچے عالم پیدا ہوں گے، اچھے عالم پیدا ہوں گے، بہترین دین کے داعی ہوں گے، جو تبلیغ کی شکل کے اندر بھی اپنے ما فی الضمیر کو ادا کریں گے، اور مدارس کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو لگا دیں گے، کھپا دیں گے. اس لیے تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. بس مختصراً عرض یہ کرنا ہے کہ مفتی صاحب کو آپ تنہا مت چھوڑ دینا. کہو نہیں چھوڑیں گے. کسی بھی میدان میں تنہا مت چھوڑنا. ان کو یہ ایسا احساس نہ ہو. میں نے آیت پڑھی ابھی آپ کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر کہا کہ میں جا رہا ہوں. بیوی نے پوچھا کس کے حوالے جا رہا ہوں؟ کچھ نہیں بچے، کچھ نہیں جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. بس صرف وہ اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے آپ کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا. تو آج اللہ نے اس مکہ کی سرزمین کو کیسا بنا دیا ہے. آج مکہ جس کی طرف ہر انسان رخ کرے کھڑا رہتا ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اسی طرح انشاءاللہ سارا علاقہ اس ادارے کی طرف اپنے آپ کو لگائے گا ہر اعتبار سے. مفتی صاحب ان سے نا امید مت ہونا، اور یہ مت سوچنا کہ یہ مجھے تنہا چھوڑ دیں. ان کے اندر اللہ نے یہ ولولہ، شوق اور جذبہ رکھا ہے، اور اتنی دیر تک آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا آج تنہا ہیں، اکیلے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. وہی شعر ہے: اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. انشاءاللہ یہ ادارہ ایک روز اتنی ترقی کرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے. اس لیے کہ اس ادارے کے پیچھے بھی مفتی صاحب کی بھی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، اور نیک صلحہ اور اتقیہ لوگوں کی دعائیں بھی ہیں. اب یہ مت سمجھنا کہ بس چل رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے کتنی قربانی. مولانا طیب صاحب سے بار بار بات ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں برا لگتا ہے، لیکن مفتی صاحب ان کو سمجھاتے ہیں کہ آج برا لگ رہا ہے، کل انشاءاللہ برا نہیں لگے گا. اس لیے کہ شہر میں رہے ہیں بچے، شہر میں رہ کر پڑھے ہیں. یہ معصوم بچے یقین جانیے ان کو وقت پر جو چیز مل جاتی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر تناول فرما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. سارے جذبات کو، ساری چاہتوں کو بالائے طاق رکھ کر قرآن کی محبت میں قرآن کی چاہت، کل حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس تاج کو ہم دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتے.
ایسا چمک رہا ہوگا۔ جب حافظ قرآن کے ماں باپ کا بھائی یہ مقام ہوگا تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کا مقام اور اس کے مقام کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ اس کو کل قیامت میں کتنا نوازے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، بہت ہی درد مندانہ اپیل ہے کہ اس کارواں کو اور اس ادارے کو، اس جامعہ کو روز بروز ترقی دلائیے۔ ہر اعتبار سے مفتی صاحب سے بھی جڑیے اور مفتی صاحب سے پوچھئے وقتاً فوقتاً کہ مفتی صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے، چاہیے ہمارے گاؤں کے اندر مرواز کے اندر دیکھ کر آئیے کس طرح سے لوگ مدرسے کے لیے اپنے وقت کو، جانوں کو، مالوں کو، صلاحیتوں کو آج بھی قربان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، دعائیں بھی کریں گے اور وقتاً جس وقت بھی مفتی صاحب آپ سے کوئی تقاضا رکھیں اس تقاضے پر لبیک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب دعا کر رہے ہیں۔